کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے. اس ایمان والی عورت سے کہتے تو نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اپنے شوہر کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کی فرما برداری کی، اپنے اولاد کی تو نے تربیت کی. جنت کی خوشبو لگاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ. کون ہے یہ بہترین آدمی؟ کس کی روح ہے یہ نیک عورت، یہ نیک خاتون کون ہے؟ کس کی روح ہے یہ؟ گھر والوں نے جو اچھا نام رکھا وہ نام لیتے ہیں مزہ. یہاں ایک چیز کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹی وی سیریلز دیکھ کر کے فلموں میں زندگی گزارنے والے ان بدکار مرد و عورتوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام نہ رکھو. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور نبیوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کرو. میری بہنوں، میری ماں، ذرا غور کرو. اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اگر تم نے اپنے دین کو نہ پہچانا، اپنی شریعت، اپنے اسلام کو نہ پہچانا، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ زبان قبر میں گونگی ہو جائے گی. انسان کہہ نہیں پائے گا. انسان کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے. توجہ سے اس حدیث کو سن لو. برزخ کی زندگی کی ابتدا اور اس کے معاملات تمہارے سمجھ میں آ جائیں گے. کہا اللہ کے نبی نے کہ ایمان والا بندہ، یعنی کوئی بھی ایمان والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا اوپر موجود ہماری خواتین میں سے کوئی خاتون ہو. کہا کہ جب کوئی ایمان والا بندہ دنیا چھوڑ کے آخرت کی سفر کی طرف چلتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. فرشتے آتے ہیں. کیسے فرشتے؟ بالکل خوبصورت روشن چہرے والے فرشتے. دو فرشتے آتے ہیں. دونوں کے ہاتھ میں جنت سے کپڑے کا ٹکڑا لایا جاتا ہے اور دنیا میں پائی جانے والی خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو لے کر کے آتے ہیں. وہ دونوں فرشتے آ کے اس آدمی، اس ایمان والے بندے، اس ایمان والی عورت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ دیکھتا ہے ان فرشتوں. وہ فرشتے آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں. وہ آ کے بندے کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اے ایمان والے بندے، تیری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری ہے. تو نے نمازوں کی پابندی کی، تو نے رمضان کے روزے رکھے، تو نے اپنے مال سے زکوٰۃ دیا، طاقت تھی بیت اللہ کا حج کیا، تو توحید والا تھا، تو سنت والا تھا. ایسے ہی کوئی ایمان والی بندی، فرشتے اس سے کہتے ہیں اے اللہ کی بندی، تو نے اپنی زندگی، اس ایمان والی عورت سے کہتے تو نے اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، رسول اللہ کی فرما برداری میں گزاری، اپنے شوہر کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اس کی فرما برداری کی، اپنے اولاد کی تو نے تربیت کی. اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے اے وہ نفس جو اللہ سے راضی ہے تو نکل جا. جس طرح ہم ایک گلاس میں پانی پانی ڈالتے ہیں، آخری قطرہ بالکل آرام سے نکل جاتا ہے. ایمان والے بندے کی روح اس کے جسم سے ویسے بالکل آسانی سے نکل جاتی ہے. روح کے نکلتے ہی دو فرشتے جو آ کے پہلے سے بیٹھے جنت والا کفن لے کر کے اس کے روح کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ کہ جس کے برزخی زندگی کی ابتدا، جس کے برزخ کی زندگی کی شروعات جنت کے لباس سے ہوتی ہے، جنت کی خوشبو سے ہوتی ہے. فرشتے لیتے ہیں، لے کر کے اللہ اکبر چلتے ہیں. دونوں فرشتے لڑتے ہیں آپس میں. ایک کہتا ہے مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں لے کر کے جاؤں گا. جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت سے گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے یہ بہترین آدمی؟ کس کی روح ہے یہ نیک عورت، یہ نیک خاتون کون ہے؟ کس کی روح ہے یہ؟ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. کہتے کون ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں. گھر والوں نے جو اچھا نام رکھا وہ نام لیتے ہیں بذاوتا، وہ نام لیتے ہیں. یہاں ایک چیز کا پتہ یہ چلتا ہے کہ ٹی وی سیریلز دیکھ کر کے فلموں میں زندگی گزارنے والے ان بدکار مرد و عورتوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام نہ رکھو. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور نبیوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کرو. کہا بہترین نام لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے.
فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، اس کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ اکبر پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لے جاؤ، جا کر کے میرے بندے کی روح کو علیین میں لکھ دو، بہترین جگہ جہاں نیک لوگوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ کہا اب یہ قبر میں موجود ہے۔ ایک لمحے تک، ایک وقفے تک جو انسان زمین پر چل رہا تھا، جو دنیا کے سارے کام کر رہا تھا، اب وہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے کاندھے پر لا کر کے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے لا کر کے روح لوٹا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب دوبارہ دو فرشتے آتے ہیں، آ کے اسے بٹھاتے اٹھا کر کے۔ یہ ایمان والے کی بات ہوئی۔ کہا پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تو ہم تمام مردوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق دے کہ ہم قبر کے سوالوں کے جواب دے لے جائیں، آمین۔ کہا من ربک کا، کہا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ اور کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ تو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ فرشتے جب اس کی بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ قرأت کتاب اللہ فآمنت وصدقت، کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھا، اللہ کے دین کو جانا سمجھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بندے کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے ایمان والے کی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نوجوان قبر میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، یہ بہترین زندگی تجھے مبارک ہو، لا الہ الا اللہ۔ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون ہو جو مجھے مبارکبادی پیش کر رہے ہو؟ ذرا غور کرنا میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنا کہ ہم کہاں ہیں آج۔ کہا کہ مبارک ہو، کہا تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تمہارا اچھا عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے سلا دیا جاتا ہے اور فرشتے چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندہ جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، جو رات و دن اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دو فرشتے آتے ہیں بڑے ہی بھیانک شکل میں۔ وہ شکل اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ نہیں سکتا، اور ان کے ہاتھوں میں بدبودار کپڑا، بالکل گھٹیا قسم کے بدبو والا کپڑا ہوتا ہے۔ آ کر کے میت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، دنیا میں اللہ کا فرما بردار نہیں تھا، منمانی زندگی گزاری، کچھ بھی کیا، حرام حلال ہر چیز کی تمیز چھوڑ دی، شرک بدعت ضلالت گمراہی ہر چیز میں اپنی زندگی گزار دی۔ آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ، اور روح نکالنے کے لیے آتے ہی اس کے سامنے فرشتہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا اور کہتا ہے اے بدبخت انسان یا اے بدبخت عورت جس نے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری ہے، چل نکل اس کے جسم سے۔ اور روح اس کے جسم میں کبھی یہاں بھاگتی، کبھی وہاں بھاگتی، کبھی وہاں بھاگتی۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ جب نافرمانوں کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے ان کے پیٹھ پر اور ان کے پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں اور اس کے بعد اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ یا اللہ، روح اس کے جسم میں کیسے پھنس جاتی ہے؟ آپ ایک ریشم کا کپڑا لیجئے اور بہت سارے کانٹے والا جھاڑی ہو اس پر ڈال دیجئے۔ جب آپ کپڑے کو اٹھائیں گے تو کپڑا بالکل پھٹ کر کے بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ آٹے میں اگر بڑے کسی کے سر کے بال کو پھنسا دیا جائے اور نکالا جائے تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتا ہے، ویسے ہی بدبخت کی روح چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے جسم سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتی ہے۔ نکلتے ہی دونوں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ بدبودار
بدبودار خراب قسم کے کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں، لے کے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے کون ہے؟ اس کا برا نام لیا جاتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھلنے والا نہیں، لے جاؤ اسے واپس لے کر کے چلے جاؤ۔ لا کر کے اسے علیین میں رکھ دیا، سجین میں رکھ دیا جاتا جہاں برے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں بڑے ہی بھیانک شکل میں، آنے کے بعد جو ہے اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کے پوچھتے ہیں من ربک کا، کہتے ہیں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، نہ میں نے کبھی نمازیں پڑھی، نہ میں نے کبھی اللہ کی فرما برداری کی، نہ میری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی، ارے میں تو منمانی زندگی گزارتا تھا، جو جی میں آیا جب جی میں آیا وہی کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فرشتے من ربک کا، کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا مجھے نہیں معلوم۔ واقعی دنیا میں جو اپنے دین کو نہ پہچانے، اللہ کی شریعت کو نہ جانے، اسلام کو نہ پہچانے، وہ قبر میں کہاں سے جواب دے گا؟ کہاں سے جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، میری ماں، ذرا غور کرو، اس دنیا کی زندگی میں رہ کر کے اگر تم نے اپنے دین کو نہ پہچانا، اپنی شریعت، اپنے اسلام کو نہ پہچانا، اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ زبان قبر میں گونگی ہو جائے گی، انسان کہہ نہیں پائے گا، انسان کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ اس کے بعد کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ وہ پھر کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کے قبر کو بالکل سکوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، برزخ کی زندگی میں ہر آدمی چاہے ایمان والا ہو یا کافر ہو، ایک مرتبہ قبر اس کو دباتی ہے۔ کیسا دباتی ہے؟ یا اللہ، یہ یہاں کی ہڈیاں ادھر چلی آتی اور ادھر کی ہڈیاں ادھر چلی آتی، بندے کی۔ اس بدبخت، اس اللہ کے نافرمان کو اس کی قبر دباتی ہے، اس کی قبر دباتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے جہنم کے آگ کا، جہنم کے عذاب کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے جانے کے بعد ایک نوجوان آتا ہے، بہت ہی بھیانک شکل میں، خراب شکل میں، کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہے اس عذاب کی۔ تو یہ آدمی چیخ پڑتا ہے، کہے کہ خوشخبری؟ اتنا بڑا عذاب تم خوشخبری دے رہے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہتا میں تمہارا عمل ہوں، تمہارا برا عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برزخ کی زندگی کی یہاں سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بڑے ہی، اللہ اکبر، ایک فرشتہ لایا جاتا اللہ کے حکم سے۔ اب اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے۔ کہتے کہ فرشتہ لا کر کے اس کے سینے کے پاس کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے اوپر ایک بھاری ہتھوڑے سے مارتا ہے۔ یا اللہ، اس مار سے یہ زمین کے بالکل تہ میں چلا جاتا ہے۔ اس ہتھوڑے کو اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ریتی کی طرح ہو جائے۔ پھر اسے اٹھایا جاتا ہے، پھر اسے مارا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ کہا کہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز انسانوں کے علاوہ یہ جانور، یہ پرندے، یہ جن، یہ سارے کے سارے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جو ہے یہ جانور، یہ پرندے، یہ سب کے سب جو ہے اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کبھی کہا تھا کہ لوگوں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کے عذاب کو ضرور دکھلاتا۔ اللہ اکبر۔